یہ جو علم کی بات ہے، ہم اسلام کے حوالے سے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی اس پر بات کریں گے۔ جو قرآن کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مسئلہ رکھا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر جواب میں آیا ذالک الکتاب۔ تو اس بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسئلے کے بغیر علم دینا ایک علمی عیاشی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایک لایعنی کام ہو جاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ انسان کا مسئلہ تھا کہ اس کو راستہ چاہیے تھا، تو اس نے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ تو اگر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تربیت دی ہے وہ اس حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی دیں اور قرآن دیا۔ تو اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ ہم 32 مرتبہ روزانہ نماز میں دہراتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر صلاۃ ہے ہی نہیں۔ تو اس کا فقہی پہلو سے ہٹ کر جب یہ صلاۃ میں سورہ فاتحہ کا شعور نہیں ہے تو پھر وہ مانگنا کیا ہے، اس سے تعلق کیا ہے، یہ سب پھر بیکار جاتا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ میں شعور دیا گیا ہے کہ ہم ایک مسئلہ رکھ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے دوبارہ، جس کی تفصیل ہمارے علم سب مسلمان کے طور پہ جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک بطور امتحان آئے، ایک امتحان گاہ ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے قرب دیا تھا ہم اس کے قابل ہیں۔ تو پھر ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ سیدھا راستہ بتائیں، منزل کے بغیر راستہ تو ایک عجیب سوال ہے، تو اس پر ہم ریفر کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو لوگ کامیاب ہوئے، جن پر آپ نے انعام کیا، ہمیں وہ والا راستہ بتائیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا انعام، بادشاہ کا سب سے بڑا انعام اپنے قریب کرنا ہے، اور قرآن میں اس کو ریفر بھی کیا ہے کہ جب وہ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہمیں سب سے بڑا انعام کیا ملے گا، تو فرعون نے کہا تھا کہ من المقربین، میں آپ کو اپنے قریب کر لوں۔ تو بادشاہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ اپنا قرب دینا۔ تو یہ ہمارا سوال ہے، اور پھر ہم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں جو لوگ اپنی ضد پہ چلتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور جو چل کر رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان دو لوگوں کے رویوں سے، اس طریقے زندگی سے ہمیں بچائیں، ہمیں ان لوگوں کے طریقے زندگی پہ چلائیں جن کو انعام ملا۔ تو پھر جواب میں یہ سوال تھا، تو جواب آیا ذالک الکتاب۔ تو یہ پوری کتاب جو ہے پھر یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ زندگی میں کیا بیہیویئر ہیں جس کی بنیاد پر ہم چلیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، اور پھر انعمت علیہم کی کیا صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے، ان کو قرب ملا، تاکہ وہ صفات ہم اپنائیں۔ اور پھر مغضوب و ضالین، جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جو گمراہ ہوئے، انہوں نے کیا بیہیویئر کیے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچے، تاکہ ہم اس سے بچیں۔ تو یہ پوری تفصیل ہمیں علم دیا گیا ہمارے اس سوال کے جواب میں۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کا تعلق۔ تو اس بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر مسئلے کے علم دینا فائدہ مند نہیں ہوتا۔